لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شریعت نے ہمیں اتنے خوبصورت اصول بتائے ہیں کہ ہم دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ مثلا اگر راستے میں کوئی روڑا پڑا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، پاؤں زخمی ہو سکتا ہے، آپ اس پتھر کو اٹھا کر راستے کے کنارے ڈال دیں تو اتنا کرنے پر صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اماطۃ الاذی من الطریق۔ راستے میں کانٹوں والی کوئی چیز پڑی ہے یا پتھر ایسا پڑا ہے کہ جس سے راہگیروں کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس کو ہٹا دینا، اس پر بھی انسان کو صدقے کا ثواب ملا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگر مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے تو سب سے افضل تو یہ ہے نا کہ پہلی صف میں نماز پڑھے، پہلی صف کا اجر سب سے زیادہ۔ لیکن وہ فیل کرتا ہے کہ بھئی پہلی صف میں بھیڑ ہو گئی، اب میں آگے پہنچنے کی کوشش کروں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور اس وجہ سے وہ دوسری یا تیسری صف میں پڑھ لیتا ہے۔ تو اب حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ فرمایا من ترک الصف الاول مخافۃ ان یؤذی مسلما فقام فی صف الثانی او الثالث ضاعف اللہ اجر الصف الاول۔ جو بندہ پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری یا تیسری میں کھڑا ہو گیا کہ اگلی صف والوں کو تکلیف نہ پہنچے اور اس نے دوسری اور تیسری صف میں نماز پڑھ لی، اللہ پہلی صف کے اجر کو کئی گنا زیادہ کر کے اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو شریعت کی روح کو سمجھیے، اگرچہ پہلی صف کا ثواب سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ، مگر شریعت کہتی ہے کہ تب سب سے زیادہ جب کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر کسی کو تکلیف کا اندیشہ ہے تو تم پیچھے پڑھ لو گے، ہم ثواب تمہیں وہاں سے بھی زیادہ دے دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں دوسرے کی تکلیف کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالی جمعہ کی نماز پڑھنے پر سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، مگر اس میں ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ بندے نے نماز جمعہ اس طرح پڑھی ہو کہ لوگوں کے کندھوں سے پھیلان کے آگے نہ گیا ہو۔ اگر کندھے سے پھیلانگے گا، کسی کو پاؤں لگے گا، کسی کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، تو فرمایا کہ اگر کندھے پھیلان کے جائے گا تو ثواب نہیں دیں گے، اس نے دوسروں کو ایذا پہنچائی۔ اگر اس طرح جمعہ پڑھے کہ جس طرح کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا عمل کیا، پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک تمہارے جتنے گناہ تھے ہم سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر شریعت نے کہا کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، اگر ان کی بیماری ایسی ہے کہ دوسرے بندے کی توجہ بٹتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا کہ تم مسجد میں جانے کی بجائے گھر میں نماز پڑھ لو۔ فقہا نے مسئلہ لکھا، ایک بندہ برس کا مریض ہے، داغ ہوتے ہیں نا چہرے کے اوپر، اب اگر اس کو ایسی کیفیت ہے کہ دوسرے بندے کو دیکھ کے عجیب سا محسوس ہوتا ہے تو فرمایا کہ تم مسجد میں جماعت میں اس طرح نہ جاؤ، الگ پڑھ لو گے، تمہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا کر دیں گے۔ تم بیمار ہو، دوسروں کی تکلیف کا سبب نہ بنو۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ انسان کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ مثال کے طور پہ کچا پیاز کسی نے کھا لیا تو کچا پیاز کھانے سے منہ میں سے مہک آتی ہے، اب یا تو اس کا ٹوتھ پیسٹ کرے تاکہ مہکی ختم ہو جائے، اور اگر وہ مہک آ رہی ہے تو شریعت نے کہا کہ من اکل صومن او بصلا
فلیعتزل مسجدنا، جو بندہ کچا پیاز لہسن وغیرہ کھائے اور منہ کو صحیح طرح صاف نہ کرے، اس کو چاہیے کہ پھر وہ مسجد میں مت آئے، کہ تمہارے منہ کی گندی بدبو سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ شریعت کا حسن و جمال دیکھیے، یہ کتنی خوبصورت شریعت ہے، کتنا پیارا دین ہے کہ دوسروں کی تکلیف کا اتنا بھی خیال رکھا جا رہا ہے کہ تم اپنا منہ صاف کرو، منہ کی بدبو سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اب یہ تو تھا جو انسان کے جسم سے مہک آتی ہے، اس لیے شریعت نے کہا جو بندہ مزدوری کر رہا ہو اور پسینے والے کپڑے ہو، یا یہ مکینک لوگ کام کرتے ہیں نا، تو پھر ان کے جسم کے کپڑوں پر بہت ڈیزل عجیب لگا ہوا ہوتا ہے، فرمایا اس حالت میں مسجد میں مت آؤ، پڑھنی ہے نماز تو الگ پڑھ لو، کیوں؟ تمہارے آنے سے اور تمہارے پسینے سے اور تمہارے کپڑوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ تو شریعت نے اس بات کا خیال رکھا کہ ایک بندے کے عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے فرمایا من غش فلیس منا، جو بندہ اپنے مال میں ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ دوسرے تو پیسے پورے دیں گے نا، اور ان کو ملاوٹ والی چیز ملے گی، تو فرمایا کہ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دینا، یہ دوسرے کے دل کو تکلیف دینا، دوسرے کے دل کو پریشان کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم اگر اپنے مال میں ملاوٹ کر کے بیچو گے، من غش فلیس منا، وہ ہمارے میں سے ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ وہ ہم میں سے نہیں، جن کی شفاعت کی ہم دل میں تمنا رکھتے ہیں اور امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہماری مغفرت ہوگی، اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں تو شفاعت کیسے ملے گی؟ تو شریعت نے ہر اس عمل کو منع کر دیا جس سے دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچے، دوسروں کی دل آزاری ہو، اور جو دوسروں کی دل آزاری کرے گا، سنیے قیامت کے دن عذاب کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے وہاں جہنم کے منظر دیکھے، تو ایک منظر ایسا بھی دیکھا کہ لوگوں کے ناخن بڑے بڑے تھے، وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو اپنے ناخنوں سے چیر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ دنیا میں دوسروں کے دل دکھاتے تھے، اب ان کو یہ سزا ملی، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بڑا خیال کرتے تھے کہ دوسروں کو راحت ملے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، ہم اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بنے، وبال جان نہ بنے۔ ذرا سنیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور بڑے آہستہ آہستہ بستر سے نیچے اترنے لگے اور جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چل پڑے۔ آنکھ میری کھل گئی تھی، میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں نے سوچا تم سوئی ہوئی ہو، کہیں میرے اٹھنے کی وجہ سے تمہاری آنکھ نہ کھل جائے۔ حالانکہ بیوی ہے اور خاوند کا اختیار ہے کہ اگر اٹھ بھی جائے اور بیوی کی آنکھ کھلے تو کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی، مگر نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی رعایت فرما رہے ہیں کہ میرے عمل کی وجہ سے کہیں اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نہیں پہنے، ننگے پاؤں چلنے لگے۔
अल्लाह अकबर कबीरा। यही अमल सहाबा की जिंदगी में नजर आता है। चुनाचे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा सैयदना सिद्दीक गुलामों को मिलने के लिए आए। ये खिलाफत सिद्दीकी का जमाना है। तो उन्होंने एक कागज पड़ा देखा जिस पर सोसाइटी के जो बूढ़े थे या सीनियर सिटीजन थे या हैंडीकैप थे उनके नाम लिखे हुए थे। भाई फलां बंदा माजूर है, इसको खिदमत दरकार है, फलां बूढ़ा है, इसको खिदमत दरकार है। और फिर जिस बंदे ने खिदमत अपने जिम्मे ली उनका भी नाम लिखा हुआ था। तो उमर लानो ने सारी लिस्ट देखी, अलबत्ता एक जगह एक बूढ़ी औरत का नाम लिखा था और आगे जगह खाली थी। तो उमर लानो ने कहा कि अच्छा मैं इनका एड्रेस नोट कर लेता हूं, इनकी खिदमत मैं करूंगा। जरा सोचिए वो कैसा माहौल था कि मुआशरे में कोई बंदा जिसको मदद की जरूरत होती थी सहाबा अपने जिम्मा लेते थे कि हम उसकी खिदमत करेंगे। आज तो मां और बाप की खिदमत नौजवान नहीं कर पाते, अपने घर के बड़े बूढ़ों की नहीं खिदमत कर पाते। एक वो जमाना था। अब उमर लानो ने अगले दिन फजर की नमाज पढ़ी और उस बड़ी औरत की घर गए, दरवाजा खटखटाया। उसने पूछा कौन? बताया कि मैं उमर फारूक हूं और मैं आपकी खिदमत के लिए आया हूं। उन्होंने कहा मेरी खिदमत तो कोई बंदा पहले से करने आता है, वो आया करके चला गया। अम्मा वो बंदा कौन है? न मैंने कभी नाम पूछा न उसने बताया। अम्मा वो है कैसा? बूढ़ा है, जवान है, मोटा है, पतला है? उसने कहा बेटे वो बाहर से आवाज देते हैं पर्दा कर लो, मैं कमरे में चली जाती हूं। जब काम हो जाते हैं वो कहता है पर्दा खत्म हो गया, वो निकल जाता है, मैं बाहर आ जाती हूं। मैंने आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा। उस जमाने में खिदमत होती क्या थी कि घरों में पानी का इंतजाम नहीं होता था, बाहर कुएं पे चश्मे पे पानी होता था, तो वहां से मशक में पानी भर के लाते थे और घर के बर्तन पानी से भर देते थे। जो धोने वाले बर्तन वो धो देते थे, झाड़ू दे देते थे, बस यही खिदमत होती थी। अब जब उमर लानो को पता चला कि कोई बंदा आता भी है, खिदमत भी करके जाता है और इस बड़ी औरत को पता भी नहीं, वो कहने लगे अच्छा मैं कल फजर से पहले आ जाऊंगा। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अगले दिन तहज्जुद पढ़ के उस बुढ़िया के घर आ गए। अम्मा मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर। उसने कहा जी वो तो जो खिदमत करने वाला आता है वो आया था और खिदमत करके रात को चला गया, वो भी उमर फारूक थे। उन्होंने कहा अच्छा मैं देखता हूं। अगले दिन उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी और जाकर उस बुढ़िया के घर के दरवाजे के करीब छुप कर बैठ गए। मैं सारी रात जागूंगा और मैं देखूंगा कि कौन खिदमत के लिए आता है। फरमाते हैं कि जब रात गहरी हो गई, पिन ड्रॉप साइलेंस, हर तरफ तारीकी, लोग नींद की आगोश में चले गए। उस वक्त मैंने देखा एक आदमी बड़े आहिस्ता आहिस्ता पांव रखता हुआ उस बुढ़िया के घर के दरवाजे के करीब आया। जब करीब आया मैं खड़ा हुआ, मैंने पूछा मन अंता, आप कौन है? तो जवाब में अबू बकर सिद्दीक लानो की आवाज आई कि मैं अबू बकर हूं। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन, इस बुढ़िया की खिदमत आप करते हैं और आपने अपना नाम भी नहीं लिखा कि किसी को पता भी ना चले कि खिदमत कौन करता है। और मैंने देखा कि सिद्दीक अकबर लानो के पांव में जूते नहीं थे। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या आपके पास जूते नहीं थे या जूते घर छोड़ के आए? तो सिद्दीक अकबर लानो ने जवाब दिया ये रात का वक्त है, अल्लाह के बंदे अल्लाह की बंदियां इस वक्त सो रहे होते हैं, मैंने इरादतन अपने जूते घर उतार दिए, मेरे पांव की आहट की वजह से किसी की नींद में खलल ना आ जाए। ये वक्त के अमीरुल मोमिनीन है और उनका अमल है।
صحابہ رضی اللہ عنہم دوسرے کی دل آزاری کا اتنا خیال رکھتے تھے. لا الہ الا اللہ